صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے تعلق سے، مصحفہ کے تعلق سے ایک احادیث کریمہ اور بیان کی جاتی ہے کہ امام احمد نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، مصافحہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں یہ حق ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوا رضائے الہی کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس احادیث کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب دو لوگ آپس میں مصافحہ کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ذمے میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کے جو ذمے کام ہے وہ رب کائنات اپنا کام انجام دیتا ہے کہ بندے کے ہاتھ جدا نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اور فرمایا جو لوگ جمع ہو کر کے، جہاں کچھ اکٹھے لوگ ہیں اور ان کا مقصد ہی صرف رضائے الہی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں اور انہیں برائیوں سے روکیں اور نیک کام کی طرف ابھاریں، جن کا یہ مقصد ہوتا ہے، اور ایسی جہاں پر محفلیں جمتی ہیں یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں صرف رضائے الہی کا مقصد ہوتا ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، تم اب کھڑے ہو جاؤ، رب کائنات نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، جس کی مغفرت کا اعلان فرشتے کرے تو اس کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، ایسے چوراہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں رضائے الہی کا تو نام و نشان بھی نہیں آتا ہے، صرف دنیاوی معاملات کے سوا دینی بات تو ان کی زبان پر بھی نہیں آتی ہے، اور جب آتی بھی ہے تو اتنی جب دین کی بات کے معاملات آتے ہیں تو ایک دوسروں کی برائیاں صرف اور صرف، کبھی اس عالم کی برائی کی جاتی ہے تو کبھی کسی عالم کی برائی کی جاتی ہے۔ معاملات یہ پیش آتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں، چغلخوریاں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے پر یوں ڈرتے ہیں، ان کے صرف مقصد یہی ہوتا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ ایسی جگہ پر جا کر کے انہیں برائیوں سے روک کر انہیں اچھائی کا حکم دیتے کہ تم اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت کرو گے تو اللہ تم سے اتنا ناراض ہوگا۔ کسی کی تم چغلخوری نہ کرو، اگر تم چغلخوری کرو گے تو رب کائنات تم پر یہ عذاب نازل فرمائے گا۔ کسی عالم کی تم برائی نہ کرو۔ لیکن ان ساری چیزوں کو جب ہم صرف رضائے الہی کے لیے، ہمارے دل میں رضائے الہی جب ہوگا تب ہی کام ہو سکتے ہیں، اور یہ سب چیز اگر رضائے الہی ہمارے دل میں نہیں ہے کہ ہم رب کو راضی کر لیں یا اس کے محبوب کو راضی کر لیں، جب ہمارے دل میں ہے ہی نہیں تو پھر جو عوام کر رہی ہے وہ بھی کریں گے۔ طبرانی نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا اللہ رب العزت نے کہ اپنے بندے کے گناہوں کی مغفرت کے کتنے ذریعے اس نے بنائے۔ ہر معاملات میں، ہر نبی کی ایک سنت میں ایک ایسے معاملات کہ بندہ جب اسے کرے تو رب کائنات اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مطلب اس نے ہر طریقے سے بہانے ڈھونڈ کر کے اور بندے کو گناہوں کی مغفرت فرمانے کے لیے کتنے اچھے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے۔ اس کے محبوب نے کتنے بہتر طریقے ہمیں عطا فرمائے
کہ تمہارے نفرتیں کی نفرتیں بھی ختم ہو جائیں، تمہارے دلوں کی گندگی بھی ختم ہو جائے، تم میں محبت بھی پیدا ہو جائے اور تمہاری مغفرت بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ اگر یہ سارے معاملات نہ ہوتے، یہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم کام میں ان میں نیکیاں نہ ہوتی، ان میں اگر ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہوتی، تو اللہ خیر فرمائے کہ ہم جیسے بڑے بڑے گناہ جو کر جاتے ہیں دنیا کے اندر، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کی کیسے مغفرت ہوتی؟ ہر روز ہم صغیرہ گناہ تو کتنے کرتے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان ہمارے صغیرہ گناہوں کی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کیسے فرماتا رب؟ لیکن وہ رب جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے ہر نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں بھی رب کائنات نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ بندے تجھے اپنے میرے محبوب کی ان سنتوں کو ادا کر، میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرما دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن ہم جب ان ساری چیزوں پر عمل کریں، جب وہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندے تو یہ کام کر، تیرے گناہوں کی میں مغفرت فرماؤں گا، لیکن بندہ پھر بھی اس سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، بندہ پھر بھی اس سے دور بھاگ رہا۔ افسوس ہے مسلمان، ڈرنا چاہیے خدا سے۔ ابن نجار نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی طرف نظر محبت سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت کہ جب بندے کے دل میں نفرتیں نہیں ہوتی نا، جن کے دل میں، جن کے دونوں طرف سے دل صاف ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی نگاہیں پلٹنے سے پہلے کہ بندہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے نا، اب تو معاملات یہ ہوگا جب مصافحہ کیجیے نا تو چہرہ کہیں رہتا ہے اور مصافحہ ہاتھ ادھر مل رہا ہے اور چہرہ کہیں اور ہے، بھائی یہ معاملات ہیں۔ جبکہ چاہیے کہ جب آپ مصافحہ کیجیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھیے، مسکرانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کی طرف آپ مسکرا کر جب مصافحہ کر کے دیکھیں گے نا اس کی آنکھوں کی طرف، تو رب کائنات آنکھیں تمہاری نگاہیں پلٹنے سے پہلے وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اور یہاں تو نگاہیں ملتی نہیں ہے تو پلٹیں گی کہاں سے بھائی؟ یہاں تو نگاہیں نہیں پلٹ رہی، یہاں تو نگاہیں مل ہی نہیں رہی تو پلٹے گی کہاں سے بھائی؟ مصافحہ ہاتھ ادھر ہے، دیکھ ادھر رہ رہی ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں مصافحہ کر رہا ہے، صرف وہ یہ خالی فارمیلٹی ادا کر رہا ہے، وہی تو سب معاملہ دی کہ مطلب جو ہے بھیا یہ کام ہے، لاؤ ملا لیے جہاں نہ، خالی آدمی کہے گا بتاؤ یہ ایسے ہی چلے جاتے، مصافحہ ہی نہیں کرتے، مطلب وہ اس نیت سے صرف جو ہے وہ یہ کرتا ہے۔ جب مصافحہ کیا کرو تو محبت سے اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرایا کرو، تاکہ اس کے دل میں نا اگر کوئی نفرتیں ہو یا اگر وہ بیچارہ پریشان ہو اور اس کے دل میں کوئی دوسری دنیاوی خیالات، معاملات، رنج و الم ہو، تو وہ تمہاری مسکراہٹ دیکھے گا نا تو اسے خوشی محسوس ہوگی اور اس کے رنج و الم ختم ہو جائے گی۔ دیکھا ہوگا تم نے کہ جب کوئی پریشان انسان ہو، آپ اس کی جا کر تھوڑی سی مدد کر دیجیے تو اتنا چین و سکون اسے ملتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک خوشی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جب دوسرے کے غموں کو بانٹیں، دوسرے کی پریشانیوں کو ہم حل کریں، چاہے وہ مسکراہٹ سے ہماری ہو، چاہے ہمارے مال کے ذریعے سے ہو یا ہماری کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، تو اللہ رب العزت میں اس میں خوشی عطا فرماتا ہے۔ تمہارے ذریعے سے کوئی تمہارا مومن بندہ اگر خوش ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، وہ تمہارا بندہ خوش ہو گیا تو رب کائنات تمہاری زندگی میں اور چار چاند اور پیدا فرما دے گا۔ اس لیے جب مصافحہ کیا کرو تو محبت کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کرو، اسے عداوت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرو، اور ایک دوسرے سے مصافحہ، سلام، دعا ضرور رکھا کرو۔ ان ساری چیزوں پر ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو صحیح سالم دنیا میں معاملات رہیں گے، پھر مرنے کے بعد جب میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں بھی ہماری شان ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ
ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا مولا پابند بنائے، تمام مولا گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔